گی تو میں اس کے مطابق بات کروں گا نا بابا. ہاں میں ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی. دیکھیں یہاں پہ ہم قرآن پڑھنے لگے، ہم لوگ کسی کے جی، ساتھ بحث نہیں کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر. اگر آپ کو آپ نے کوئی بسم اللہ بحث بھی کرنا، نہیں پڑھنی آتی ہے نا، میں نے ابھی سنی ہے آپ کی بسم اللہ. چلیں آپ کو تو ٹھیک ہے. بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی جی جی آتی ہے. جی مجھے کچھ نہیں آتا. چلیں، مجھے بسم اللہ نہیں آتی، ان کو آتی ہے. سوری ٹو سے، آپ کو زیادہ آتا ہے، آپ اپنی براڈ کھولیں، وہاں پہ آپ بسم اللہ بھی پڑھیں اور قرآن بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، جس کو جو سننا ہے وہ سن لے، جس کو نہیں سننا نہ سنیں. وہ میں نے اس لیے بلایا تھا کہ مجھے لگا کہ میں نے اس بیچارے کو ڈراپ کر دیا نیچے، تو شاید اس کا کوئی کوشچن ہوگا. وہ سننے کے لیے نہیں، وہ زبردستی اپنی باتیں دینے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس بھائی یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی سے زبردستی کوئی چیز لیں. تو زبردستی دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنی براڈ کھولیں، وہاں پہ لوگوں کو زبردستی دیں جو آپ نے دینی ہے جا کے. یہاں پہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر سننا ہے تو سن لیں، نہیں سننا تو کوئی بات نہیں، اچھا کہ آپ کی مرضی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ مہربان رحم والا. پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ویسے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یہ نہیں لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ میں خود سے بولتی ہوں کیونکہ وسوسے ڈالنے والے کو ہی شیطان کہتے ہیں. جو بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے تو وہ شیطان ہی ہوتا ہے. اچھا، امن تم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. یا بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر تیز ہوا چلائے، تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے، پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. اب بے خوف ہو جاؤ. یہاں پہ کل بھی ہم نے میرے خیال میں یہ والی آیت کو پڑھا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جب ہم نے کل پڑھا تھا تو اس وقت بھی اس کے اندر مجھے یہ لفظ ڈرنے کا، امنتم یعیدکم فیہا تارۃ اخری، یہاں پہ کوئی پورے آیت کے اندر یہ ڈر کا لفظ نہیں آیا. تو انہوں نے پتہ نہیں کیوں ڈر بیچ میں ڈال دیا، کیا بے خوف ہو گئے. خوف کا لفظ بھی نہیں آیا، عربی میں نہیں آیا نا، تو اردو میں انہوں نے کر دیا، ترجمے میں کر دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہے. 60 اور نہیں 59. اچھا میں نے 69 نکالنی تھی، 59 نکال دی. اوکے. اب جیسے ہے ام کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا، انہوں نے تو کہا ہے کہ یا امی سے بھی آتا ہے، ماں ام جو ہے، انہوں نے اس کا مطلب جو انہوں نے دیا ہے وہ کیا ہے کہ یا ایسے کرو یا ویسے کرو، یہ والا یا. ایک تو وہ ہوتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، جو سامنے ہوتے ہیں ان کو یا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے یا امن تم امن تم کا مطلب ہوتا ہے امن سے باہر ہو گئے ہو، یا امن میں نہیں ہو، یا تمہیں یہ ہو گیا ہے کہ امن سے جو باہر، امن تم جو ہوگا نا، امن یا امن سے باہر ہو گئے ہو، یا خوف ہو گیا ہے. یا خوف کا لفظ تو عربی میں خوف ہی کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے کیوں، مجھے نہیں لگتا کہ کیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں ایسا ترجمہ کیا ہے. اور جو روٹ ورڈ ہے اس میں بھی انہوں نے امن تم کا مطلب بے خوف کر دیا ہے. یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. ایک منٹ رکو ذرا اسماعیل، میں پھر بھی ایک دفعہ اور چیک کروں.
देखो वही है जो मुझे लग रहा था कि अमन अमन में आना या फिर अमन में आ जाना इसको कहा जा रहा है, और इन्होंने तर्जुमे में बेखौफ हो जाना उसको कहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, या अमन में नहीं हो, ये कह सकते हैं आप कि अमन में आगे हो या अमन में नहीं। अमन में होना, महफूज होना, ईमान लाना, ये इसके मतलब है, और इन्होंने जो तर्जुमे में डाला है वो कुछ हो रहा है। जाना, महफूज होना। ओके, देखते हैं इसको। अमन में आ जाना, महफूज हो जाना, इसको कहा है यहाँ पे, तो हम इसको चेक कर लेते हैं भी। ओके, या अमन से बाहर निकल गए हो कि वो लौटाए कि वो, अच्छा वैसे इन्होंने जो लिखे, या बेखौफ हो गए हो कि वो लौटाए तुमको इसमें दूसरी मर्तबा, या ईदकुम फीही तारतन उखरा, ईदकुम वो लौटाए तुमको फी तारतन मर्तबा फी आखिरी, ये आखिरी लिखा हुआ है तो इन्होंने दूसरी दफ़ा उखरा, उखरा जो होता है उखरा, अच्छा वो आखिरी आखिर, उखरा, उखरा जो है ये दूसरी दफ़ा इन्होंने किया है। उखरा दूसरी दफ़ा को कहा जाता है यार, ये भी मुझे आखिर तो आखिर को ही कहा जाता है। इसमें फिर दोबारा से तर्जुमा ये क्यों ऐसा हो रहा है? हालांकि आखिर जो होता है वो आखिरी को कहा जाता है, और उखरा जो है ये उखरा अतनैन वाह या फिर उखरा उखरा जो है ना वो दोबारा के लिए कहा जाता है। अच्छा दोबारा। ओके, ये जो उखरा अल्फाज है ना हाँ ये दोबारा के लिए कहा जाता है। मैं इसमें क्लियर हूँ। ओके, हाँ इसीलिए मैं कंफर्म कर रही थी कि ये मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अच्छा, उखरा अम अमिनतुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा फयुरसिला, यानी भेजना, फयुरसिला फयुरसिला अलैकुम, अच्छा दोबारा भेजें, ठीक है। या बेखौफ हो गया कि तुमको दोबारा, तुमको दूसरी दफ़ा दरिया में, दरिया कहाँ है, दरिया दरिया है, दरिया में ले जाए, फिर तुमको तेज़ हवा चलाए और तुम्हारे कुफर के सबब तुम्हें डुबो डाले, कफर तुम, फिर तुम इस गरक के सबब अपने लिए कोई और पीछा करने वाला ना पाओ। इसका मतलब ये, अच्छा ये जो है ना, या मुझे थोड़ा सा ना बेखौफ होना, अमन तुम अमन या अमन से बाहर हो गए हो, ये है यहाँ पे, लेकिन तर्जुमा इन्होंने जो लिखा है वो बेखौफ हो गए हो लिखा है, तो शायद उसके सेंटेंस में इस तरह से आता होगा। चलो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, या बेखौफ हो गया कि तुम्हें दूसरी दफ़ा दरिया कहाँ है, अलैकुम कासिफन, रीह 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 को मुझे रीह को इन्होंने मुझे लगता है कि वो दरिया किया है। ये क्या है, रीह जो होता है हवा, हवा को वैसे कहते हैं वो जो हवा चलती है ना, और कौन से लफ्ज़ का इन्होंने गरजने तोड़ने वाली, ये जो है ना कासिफन, कासिफन जो है ना उसको तोड़ने वाली को कहा जाता है। ओके, चलें हम इसको देखते हैं। या बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफ़ा दरिया भी नहीं लिखा यहाँ पे, अब दूसरी दफ़ा ले जाए, फिर दोबारा इसमें पलट, यहाँ पे लिखा है या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें दोबारा इसमें पलटा कर ले जाए और तुम पर कश्तियाँ तोड़ देने वाली आंधी भेज दे। अब कश्तियाँ तोड़ देने वाली आंधी इधर लिखा हुआ इधर, और यहाँ पे
तेज़ हवा चलाए फिर तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो डाले। अच्छा, डुबो डाले। अब देखो, मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जब हम कलाम पाक के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो यहाँ पे किताब के इल्म के अंदर अल्लाह चाहे तो हम लोगों को बिल्कुल इसके अंदर डुबो दे, कुरान के अंदर, और फिर हम लोगों को, यानी हमारी ज़िंदगी की जो कश्ती चलती आ रही है ना, इस कश्ती को अल्लाह अपने कलाम के अंदर या इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ऐसे डुबो दे कि फिर हम बाहर ना निकल पाए। जैसे इसमें एक और बात भी बताती चलूँ कि जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ कि पहले ज़माने में जो बुराइयाँ और जो इस तरह की चीज़ें थी, जो ज़िंदगी के अंदर जो हम लोग करते थे, जो कुछ भी करते थे, गलत अच्छा जो भी कर रहे थे, तो अगर अल्लाह चाहे तो हमें दोबारा वहीं पे डुबो दे, वहाँ पर हमें ले जाए। तो ये उसके ऊपर है कि अगर वो करना चाहे तो हमें कहीं पे भी लेके जा सकता है, किसी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कहीं पे भी लेके जा सकता है, अगर वो चाहे तो। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम लोगों को यहाँ पर निकाला है अपने उस जहन्नुम से या उस जगह से, तो ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, ठीक है। यही अल्लाह का एहसान है कि जो अल्लाह ने हमारे ऊपर किया है। अच्छा, इसको आगे देखते हैं। तेज़ हवा चलाए और तुम्हारे इनकार के सबब तुम्हें डुबो दे। अच्छा, जब हम कभी ना किसी अल्लाह की बातों का इनकार कर देते हैं या जो चीज़ें हमने वादे किए होते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर चाहे तो हमें दोबारा उसी तरफ ले जाए जहाँ पे हम जहन्नुम की तरफ या जिस बुराई की तरफ हम होते हैं, इनकार करने वाले। जो देखें ना, यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग अल्लाह की बातों का इनकार करना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा इंसान जो होता है वो अल्लाह की बात मानने से इनकार कर देता है। अभी जैसे सुबह सुबह हमारे पास ये भाई साहब आए हैं, अब मुझे नहीं पता कि क्यों आए हैं, क्या करने के लिए, कि आपका ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई उसमें भी अब जो नाम लिखा हुआ है उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे ना। अब आप अगर मुझे आके मशवरा दें कि आपका नाम ये नहीं है, ये होना चाहिए, तो वो आपका अपना, क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरों को ये होना चाहिए। मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा लोग दूसरों के लिए सोचते हैं कि दूसरों को ये होना, ज़रूरत क्या है कि दूसरों के बारे में सोचें हम लोग कि दूसरे ये करें। अब जो भी कह रहे हैं फिर अल्लाह के हुक्म से ठीक ही कर रहे होंगे, हमें उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए कि जो भी है ठीक ही होगा। तो डुबो दे फिर तुम इस गर्क के सबब अपने लिए कोई हमारा पीछा करने वाला ना पाओ, कोई हमारा पीछा करने वाला ना पाओ। इसका मतलब ये हुआ कि कि पीछे कोई भी ना, पीछे करने वाला कोई भी नहीं होगा। जब गर्क कर दिया जाए किसी इंसान को या किसी चीज़ को या किसी, वैसे तो वो डुबोना किस में होता है, एक तो ये होता है ऊपर वाली जो हमारी आयतें चली आ रही थी, तो उसमें यही था कि समंदर में या दरिया में वो कर दिया जाए। तो यहाँ पे दरिया का लफ्ज़ नहीं लिखा, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं है। यानी ऐसी तेज़ हवा चलने लगी। तेज़ हवा कैसे होती है कि जब हमारा जो दिमाग है, जैसे हम बातें कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, कोई बात कर रहा है, तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है तेज़ तेज़ से, जैसे कोई भी इंसान तेज़ी से बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए ना, जैसे हम किसी के ब्रॉड पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो एकदम से ना लेना ना देना कुछ भी नहीं है हमारा किसी के साथ, और हम एक ज़ोर से बातें करना शुरू करते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। यानी हर किसी को तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, दूसरों के मामलात के बीच में क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना, वो पहले सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कई अक्सर लोग इस तरह से भी आ जाते हैं, जैसे अभी ये भाई साहब आए और आके वो अपनी बात को पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, कुछ इंसान होते हैं वो जाके बात करना चाहते हैं, कुछ हमें नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। दूसरा ये कि अगर वो करना चाहते थे, या मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं किसी के साथ ना ज़्यादती कर जाती हूँ, उस बेचारे के साथ भी मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादती की है, मुझे नहीं करना चाहिए था भेजना। वो चलो कोई बात नहीं, बात ही कर रहा था ना, मुझे लगा कि कोई नहीं। और वो क्योंकि मुझे जो मसला होता है, मुझे ये होता है कि हम लोग सरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें पता है इस चीज़ के बारे में, हम ये बात जानते हैं कि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है कि इस चीज़ के बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि ये इंसान जो है ये गलत है या सही है। अब देखिए ना, हज़रत मोहम्मद जो है, वो तो मैंने जो सुना, जो इन लोगों ने हमें बताया कि सऊदी अरब में आए थे। अब एक इंसान सऊदी अरब में आया है, उसका ख़ानदान जो वो पाकिस्तान में पैदा हो गया सारा। सऊदी अरब में कोई सैयद वैयद नहीं है,
جو حضرت محمد کا خاندان ہے وہ سعودی عرب میں کوئی نہیں ہے، لیکن پاکستان پہنچ گیا ان کا پورا خاندان. یہ کیسے ہوا؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کیسے ان کا خاندان پہنچ گیا. سعودی عرب میں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے، جہاں پہ ان کی جو جگہ ہے، وہاں پہ کوئی ان کا خاندان ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگا مجھے، اس لیے میں نے پوچھا ان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سردار ہوتے ہیں. سردار تو مجھے بھی پتہ ہے، یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ سب مجھے پتہ ہے، لیکن سید رکھا کیوں نام؟ کیا سید نام رکھنے سے آپ کی کسی ایک میں مجھے یہ بات یہ بولنی تھی کہ کیا ہم سید نام رکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو یہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر محسوس کرنے کے لیے رکھتے ہیں یا کیا کرنے کے لیے؟ اب دیکھو جیسے میں نے اینجل نام رکھا ہے، تو اینجل کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کسی کو بھی الاؤ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ نام. آگے چلتے ہیں. پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ. جب ڈوب جائے گا کوئی انسان، کہیں پہ ڈوب ہی جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے غرق ہو جائے گا کسی چیز میں، تو پھر اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا. ظاہری سی بات ہے، ڈوبے ہوئے کے پیچھے کون آتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تو آ سکتے، لیکن ڈوبے ہوئے کے پیچھے نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک چیز ہی ختم ہو گئی ہے. نمبر 70 ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. اچھا، بنی آدم کیا ہے؟ جو بنایا گیا ہے نا، آدم جو ہے، جو بنایا گیا ہے. آدم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ آدم جو بنایا گیا ہو آدمی کی شکل میں، آدم کی شکل میں. یعنی ایک جانور کی شکل ہوتی ہے، ایک آدم کی شکل ہوتی ہے. تو آدم کی شکل کیا ہے؟ جس کو چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں، جو بولنا سیکھ لیتا ہے، جو چیزوں کے نام سیکھ لیتا ہے نا، جس کو کسی بھی چیز کا نام سکھایا، جس کو اللہ لفظ سکھایا گیا، اس کا نام، اس کا یہ اللہ جو ہے یہ لفظ سکھایا گیا، محمد لفظ کا معنی سکھایا گیا، یہ چیزوں کے نام یعنی دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے گئے. تو دنیا کے ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ہر انسان جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بولنے والا جو ہوتا ہے، تو اس کو چیزوں کے نام سکھائے جاتے ہیں. کیسے؟ آپ کو اپنے ماں باپ کا نام سکھایا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کا نام سکھایا جاتا ہے. جو آپ کے گھر میں چیزیں، ٹیبل، کرسی، جو کچھ بھی آپ کے گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کے نام سکھائے جاتے ہیں. یہ جو کتاب میں لکھے نا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کا نام سکھایا. تو ہم کون ہیں؟ تو اللہ تو آپ کے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ بھی ہے. تو اللہ اس کی ماں کی شکل میں، یعنی جو رب ہے، اس کی پرورش کرنے والا جو ہے، جو رب ہے اس کا، وہ تو اس کو ساری چیزوں کے نام سکھا رہے. تو دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ آدم ہے، اور ہم سب بنی آدم ہیں، بنائے ہیں آدم کی شکل میں بنائے گئے ہیں ہم لوگ. اور ہمیں ہر چیز کا نام سکھایا جاتا ہے، چیزوں کا نام سکھایا جاتا ہے. کچھ مجھے سکھایا جائے گا، کچھ آپ کو سکھایا جائے گا، کچھ کسی اور کو سکھایا جائے گا، کچھ کسی اور کو. اس کا مطلب ہم سارے آدم کو ہر چیز کا نام پتہ ہے. جب اس دنیا کے اندر آ گئے نا، تو اگر مجھے کسی چیز کا نام نہیں پتہ تو میرے بعد کسی اور کو ان چیزوں کا نام پتہ ہوگا تو وہ مجھے بتا دیں گے. جب وہ مجھے بتائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو سب چیزوں کے نام سکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے سکھاتا ہے، پھر وہ دوسروں کو سکھا دیتے ہیں، پھر دوسرے والے تیسروں کو سکھا دیتے ہیں، تیسرے چوتھوں کو سکھا دیتے ہیں. تو یہ جو سب سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں. اللہ ہی لینگویجز انسان کو سکھاتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرواتا ہے. تو یہ سب اللہ ہی، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی سکھا رہا ہے. تو ہم لوگ تو صرف اس کو بتاتے ہیں. جب اللہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو جا کے وہ میسیج یا وہ بات بتا کے آ جاتے ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہے اس کا مطلب کہ آپ اس کو اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. اس کا مطلب یہ کہ جو آدم ہے، جو بنایا گیا ہے آدم کی شکل میں، اور جو بنا ہے
اس کو عزت بخشی ہم نے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس نے عزت بخشی؟ یہاں پہ کون بتا رہا ہے کہ ہم نے عزت بخشی؟ اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی. جنگل اور دریا میں سواری دی اس کا مطلب ہے قرآن پاک جو ہے نا، ایک جنگل وہ ہوتا ہے جس میں آپ چلے جاتے ہیں، وہ جو فارسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یا جنگل کو جنگل بھی کہتے ہیں، انگلش میں جنگل بھی کہتے ہیں اور فارسٹ بھی کہتے ہیں. تو دونوں میں سے آپ کسی، ایک وہ والا جنگل، اور ایک یہاں کتاب جو ہے نا، کتاب یہ جو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ایک جنگل ہے. اور ایک ہمارے جو برین ہے نا، جو ہمارا دماغ ہے، اس کے اندر بھی ایک جنگل ہے. کیسے؟ آپ جیسے جنگل کے اندر چلے گئے، اپنے دماغ کے اندر چلے گئے، اور وہاں پہ آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ جنگل میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنے دماغ کے اندر آپ کو آرام سے رستہ سیدھے سیدھے جانے کا، وہ جیسے آپ کہیں پہ چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، وہاں پہ رستہ بنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس رستے کے اوپر چلتے چلتے آپ دوسری جگہ پہ نکل جاتے ہیں. اور اس میں پھر آگے جا کے اگر 4 5 6 رستے آگے سے نکل آئے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے والے رستے کے اوپر میں جاؤں گا تو پھر میں صحیح اپنی منزل پہ پہنچوں گا، یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. لیکن آپ چلتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے والے رستے کو پک کروں. 6 7 میرے سامنے آگے رستے اکٹھے آ گئے، تو اب کون سے والے رستے کو پکڑوں تو میں سیدھے رستے پہ پہنچوں گا، یہ جب نہیں پتا ہوتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پھنس گئے یا جنگل کے اندر چلے گئے. تو ہماری دماغ کی جو سوچیں ہیں وہ بھی جا کے جب پھنس جاتی ہیں تو ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگل میں چلے جانا. تو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں فی البر یہ تو بر جو ہوتا ہے اس کا مطلب جنگل تو نہیں ہوتا. ایک بر وہ نہیں ہوتا، یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو آسمان کی جو، رکو ایک منٹ پھر بھی میں چیک کروں. بر عربی والا ہے. ہاں، بر عربی والا بر لکھا. بر نا وہ اس کو کہتے ہیں نا، ڈیزرٹ کو کہتے ہیں. کس کو؟ ڈیزرٹ کو. ہاں، لیکن وہ جنگل کو نہیں کہتے ہیں. یہی مجھے لگ رہا تھا کہ دیکھو تو یہاں کے جیسے نہیں کہتے برا باہر چلو، جیسے نہیں وہ جو بر ہے نا، یہ یہاں پر جو ہے نا، وہ جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی قرآن کا وہ بر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. سمجھ پا رہی ہو؟ ہاں. کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس کو بولا آپ نے؟ صحرا کو. صحرا کو، ریگستان. ہاں ریگستان، وہی صحرا. آئی تھنک صحرا، پتہ نہیں دونوں ایک ہی ہے کیا ہے، مجھے تو اردو کا اتنا نہیں پتا. میرے خیال میں وہی ہے. ہاں ریگستان، ہاں ریگستان کو کہا جاتا ہے بر. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ریگستان اور جنگل، ان کو ریگستان اور دریا میں سواری دی. اس کا مطلب سواری دی. جب ہم کلام دیکھو، جب قرآن کس کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو ہم کبھی ہم ریگستان میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہم، کیونکہ آپ نے جن چیزوں کو آبزرو کیا ہوتا ہے نا، دنیا کی کتاب، دنیا کی چیزوں کو جو آپ نے آبزرو کیا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا آپ نے ٹریول کیا ہوتا ہے. تو میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ ٹریول بھی کیا، اور میں نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہوا بھی ہے. تو اب یہاں پر جو لکھا، اچھا میوٹ کرنا. آپ میوٹ کر لیں، آپ ذرا میوٹ کر لیں. اچھا ہاں، اچھا یہاں پر جو لکھا ہے کہ جنگل میں اور ڈیزرٹ میں اور دریا میں. دریا جو ہوتا ہے وہ باہر کو ہی کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں ویسے. سمندر میں اور ریگستان میں سواری دی. اب دیکھو، ہم جب کلام پاک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ کتاب جو ہے نا، قرآن جو ہے، یہ کبھی دریا ایسے ہو جائے گا جیسے آپ سمندر میں ہیں، کبھی آپ غار میں ہیں. جب یہ غار کی بات کرے گا تو آپ غار میں ہیں، یہ آپ کے ساتھ سمندر کی بات کرے گا تو آپ سمندر میں. جو بات یہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوگی نا، تو آپ اس جگہ پہ اپنے آپ کو پائیں گے اس وقت، کیونکہ آپ خود کو محسوس کریں گے کہ آپ یہاں پر اس جگہ پہ ہیں. جب آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ، پھر آپ کو سواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے اوپر سوار کیا جائے گا. جب آپ سمندر میں اور یہ جو عزت بخشی اور جنگل یعنی ریگستان اور دریا میں سواری بخشی اور پاکیزہ روزی عطا کی، طیب فضل عطا کیا. انہوں نے روزی لکھ دی ہے لیکن فضل ناہم لکھا ہوا ہے.
طیب اچھی روزی عطا کی اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اچھا دیکھو، خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ارتقا کیا ہوئے لوگ، جو بہت سارے لوگوں کے اوپر جن کا ارتقا کیا ہوا ہے، ان میں سے بہت ساروں کے اوپر فضیلت بخشی، ان سے تفضیلہ فضیلت بخشی، فضیلت لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یعنی اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی بخشی، جس کو بنایا گیا ہے آدم کے لیے، دیکھو نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس زیادہ آدم کا مطلب ہوتا ہے جس کو چیزوں کے نام پتہ ہوں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری سب چیزوں کے نام سکھائے۔ تو ہر آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ چیزوں کے نام سکھائے ہیں۔ تو ہر آدم جو ہے اس کو بنایا گیا ہے، ایک آپ کو، میرے لیے، مجھے آپ کے لیے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب داخل جاتے ہیں تو ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، دوسرے والے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنے کے لیے جو اللہ کا بندہ ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جھک جاؤ۔ یعنی جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لو، جو دوسرا انسان ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لو۔ تو کئی دفعہ ہمارا یہ بھی ہوتا ہے، ابھی جیسے کہ بھائی صاحب آئے تھے، مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ وہ باتیں نہیں کرنے دے تھے۔ میں ان کو بولی تھی ذرا رک تو جائے، تھوڑا سا بات تو کرنے دے۔ وہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں تو پھر میں بات کروں گا آگے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم لوگ یہاں پہ آرگیو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور بحث کریں گے اور کئی ٹاپک چھیڑیں گے، پھر اس کے اوپر آرگیو کریں گے۔ تو ان کو میں بولی تھی ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ آرگیو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو شاید ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ تو یہاں پہ بھی جو لکھا ہے اور پاکیزہ اور اچھی فضیل اور بہت فضل دیا، بہت اچھا فضل دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر، یعنی جو ہماری ارتقا کی ہوئی مخلوق کا مطلب جن کو ہم نے خلق کیا، جن کا ارتقا کیا ہے، ان میں ان سے زیادہ فضل دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اکثر لوگوں کا پتہ ہوگا کہ دنیا کی مخلوقات کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر دوسرے کو فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو میرے سامنے بھی جب بہت سارے لوگ آتے ہیں تو ان کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہے، تو میں اس کو دیکھتی ہوں اور میں اس کو تھینکس کرتی ہوں۔ اگر وہ مجھے کوئی نالج کی بات بتا دیتا ہے یا کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ آپ نے مجھے کسی ذریعے سے مجھے کوئی چیز پہنچائی ہے اور مجھے دی ہے۔ تو فضل اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ جیسے اپنے عملوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر فضیلت ہوتی ہے، اگر ہم اچھے عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر فضیلت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو پھر ہم لوگ پھر ویسے ہی بس ایسے ہی ہیں، ہمارا جو وجود ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت نہیں دی۔ تو ہر انسان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے، تو ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ نمبر 71 ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیل۔ جس دن ہم ان سب کو اور ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اوکے، اب دیکھو جس دن ہم ان سب کو اور ان کے پیشواؤں کو، پیشوا یہاں پہ انہوں نے کس کو کیا؟ ناس نہیں ہوتے جو لوگ جو ہیں ان لوگوں کو، اور بھی نہیں لکھا یہاں یار، اتنا تھوڑا سا مجھے یوم ندعو ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، کلّا یعنی تمام، سب لوگوں کو،
بھی امامہم، اچھا ان کے اماموں کے ساتھ. یار یہ دیکھو امامہم، وہ مجھے نا پیشوا انہوں نے کر دیا تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ پیشوا کس کا انہوں نے کیا. تو وہ اور نہیں لکھا، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، امام جنہوں نے ان کی امامت کی ہوگی. تو امام کا مطلب ہوتا ہے جو ان کا امام ہوگا. ابھی جیسے کہ بھائی صاحب آئے تھے، ان کا امام کون ہے؟ اب یہ انسانوں کو اپنا وہ بڑا سمجھتے ہیں نا، کہ انسانوں کو جیسے کچھ لوگ اپنا بڑا مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا انسان بڑا ہے اور یہ ہمارا وہ ہے